ماہ شعبان کی اختصاص اور اس کی فضیلت کا بطور خاص انکار کرنا یہ کسی شخص کے علم میں کمی، مطالعہ میں کمی اور نقص ہو سکتا ہے۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ مطالعہ کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی چیز، کسی بدیہی حقیقت کا کوئی شخص انکار کر دے۔ اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ، بعض سپیکرز، بعض سکولرز، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں کہ یہ بھی سراسر زیادتی، اسلام پر زیادتی اور اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھا علم ہے اپنی لا علمی کا اقرار کر لینا۔ اگر کسی کے علم میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے مطالعہ میں نہیں گزری، تو یہ بڑی تقویٰ کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اہل علم کا شیوا ہے کہ یوں کہے کہ میرے علم میں نہیں آئی، میرے مطالعہ میں نہیں آئی۔ یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزہ دار ہوں۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں، جسے مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد، اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا فأحب ان یأتینی اجلی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی۔ آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ اب ان دو حدیثوں کے بعد میں اس وقت نصف شب رمضان کے موضوع پر ترمذی شریف کی طرف آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے عمومی شعبان کی فضیلتیں بیان ہو چکی، اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمذ طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی۔ باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب
ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ۔ اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص۔ اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال گزرا، گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لینے گئے ہوں۔ یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی، اور ایک بتقاضۂ بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو 15 شعبان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ہے، ایسے بتقاضۂ بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے، یہ اس نبی کی بصیرت ہے، یہ اس نبی کا علم ہے، نبی کا کشف ہے، نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیش نظر وہ تلاش کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو جان گئے، دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی اٹھے آقا علیہ السلام تھے، تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس پر اللہ کا اسم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلفی کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلفی کرے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عمل تصور ہوتا ہے، اور رسول کی نسبت سوء ظن اللہ کی نسبت سوء ظن ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور رسول سے حسن ظن اور حسن ادب اللہ کے ساتھ حسن ظن اور حسن ادب ہوتا ہے۔ یہ مقام رسالت کا بھی اشارہ فرما دیا۔ انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ، فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے،
تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ اس کا باب سن لیجئے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں بیان، یہ امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب وہ راوی ہیں سیدنا مولا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان۔ اب وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کا بیان تھا کہ اٹھ کر 15 شعبان کی شب کو عبادت کرنا اور بطور خاص بقیع میں قبرستان میں جا کر مرحومین کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنی بار اللہ کے حضور اپنی التجائیں بھی کرنا، اور آخرت کو بھی یاد کرنا۔ یہ ایک سنت تھی۔ اسی سنت کے تحت اس شب مسلمانوں کی بھاری اکثریت قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کرتے اور اپنی آخرت اور موت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو آقا فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، جب 15ویں شعبان کی شب آئے، شب برات، تو لوگوں اس رات قیام کیا کرو، نوافل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اور اس کے دن کو یعنی 15ویں شعبان کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ پھر آقا علیہ السلام نے سبب بیان کیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا۔ اب فرق یہ ہے، ہر رات اور 15ویں شعبان کی رات میں فرق یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ نصف شب کے بعد جب آخری حصہ رات کا 1/3 رہ جاتا ہے تو آخر شب اپنا نزول اجلال فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کی بخشش کے لیے ندا فرماتا ہے۔ یہ آخر شب ہے۔ اور 15 شعبان کی رات کی خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے 14ویں شعبان کا، تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ انسانوں کے قریب آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں۔ فَيَقُول، اور اللہ پاک فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِّي فَأَغْفِرَ لَهُ۔ 15 شعبان کی شب اللہ پاک غروب آفتاب کے بعد سے اعلان فرمانا شروع کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، سو میں اس کو معاف کر دوں۔ الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، سو میں اس کے رزق میں وسعت عطا کر دوں۔ الا مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی مصائب و آلام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اس کو عافیت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا شخص، ہے کوئی ایسا شخص، یہ کہہ کے اللہ پاک اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا اور سخا کے دامن کو پھیلاتا رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا۔ کثرت کے ساتھ اس سبجیکٹ پر احادیث آئی ہیں اور ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں کہ یہ گمان کرنا کہ اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں، یہ سوائے جہالت اور لا علمی کے
اور کتب حدیث اور ذخیرہ حدیث سے بے خبر ہونے کی اور کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔